قرض مانگنے والے بھی ہمارے یہاں ہیں، ضرورت مند بھی آتے ہیں، اور آپ بھی قرض دیتے ہوں گے، ہم لوگ بھی جو قرض ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ اگر تم چھوڑ سکتے ہو تو قرض کو معاف کر دو اور ورنہ مہلت دو، اور احادیث میں تو اس کی اتنی تاکید ہے، اتنی بے شمار احادیث ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آدمی نے کوئی بھلائی نہیں کی، جب وہ مر گیا تو اس سے پوچھا گیا تم نے کوئی کچھ عمل کما کے لائے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جن کو میں قرض دیا کرتا تھا تو میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا، جو بھی خادم تھے، نوکر تھے، جو قرض وصول کرتے تھے، کہ جس کے پاس ہے اس کو مہلت دو اور جتنا وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے اتنا لے لو، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو یا تو معاف کر دو یا اس کو اور جتنی مہلت تو مانگتا ہے مہلت دے دو۔ تو یہ کس لیے کیا؟ صرف اس امید میں کہ جس طرح میں اپنے قرض داروں کو چھوٹ دیتا ہوں اور معاف کرتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں، اس طرح تو بھی مجھے معاف کر۔ فرمایا کہ پھر ہم تو زیادہ اس کے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم تو زیادہ اس کے حقدار ہیں، یہ ہماری شان کے مطابق ہے کہ ہم بھی اپنے گناہگاروں کو، قرض داروں کو معاف کر دیں۔ یہ بھی معافی کا ایک پہلو ہے کہ جو احادیث کے اندر واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ آدمی ہر صورت میں معاف کرے، یہ انسانی فطرت کے، انسانی معاشرے کے، انسانی تعلقات کے سے متضاد بات ہوتی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، قرآن نے کہا کہ ہاں برائی کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن اسی کے برابر بدلہ، اور برابر بدلے کی شرط ایسی ہے کہ آدمی جتنا سوچے وہ خیال نہیں کر سکتا کہ برابر بدلہ آخر کیا ہوگا۔ مال میں تو آدمی تول کے دیکھ سکتا ہے کہ برابر بدلہ کتنا ہے، اس نے میرے 100 روپے لیے، میں بھی اس کے 100 روپے اس سے لے لوں، لیکن کسی نے مارا تو کتنی چوٹ لگی، اور کسی نے گالی دی تو کتنی ذلت کی، اور آپ نے اس کے جواب میں گالی دی تو اس کی کتنی ذلت کی، اس کا تو کوئی وزن دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میرے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، کام کرنے والے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں اور برا بھلا بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، اور میں بھی اس کے بدلے میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہوں، کبھی گالی دے لیتا ہوں، کبھی مار لیتا ہوں، میرا ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، جو کچھ کہ انہوں نے کیا اس کا حساب وہ دیں گے، اور جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب تم دو گے۔ اگر یہ دونوں برابر ہوئے تو تم چھوٹ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے جو کچھ برائی ان کے ساتھ کی وہ زیادہ ہوئی تو پھر تمہیں اس کا بدلہ قیامت کے روز دینا پڑے گا۔ تو وہ تو رونے پیٹنے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے، کہ پھر تو میں تباہ ہو گیا، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ میں نے زیادہ کر دیا یا انہوں نے زیادہ کیا۔ اس کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ حضور اب اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو آزاد کر دوں، لیکن میں تو نہیں نباہ کر سکتا، میں کس طرح یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے کتنا کیا، انہوں نے کتنا کیا، اور میں اللہ کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میں نے زیادہ زیادتی کر لی۔ تو معافی کی روش جو ہے، بدلہ لینے کی اجازت ضرور ہے لیکن یہی اس کے ساتھ حکم۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہنے کے بعد کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی کے بالکل برابر ہو سکتا ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، تعلقات کو درست کر لے، اس کا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس۔